وقد یحذف عاملہ سے ایک اور حکم بیان فرمایا ہے، وہ حذف عامل ہے۔ وہ کیا ہے؟ حذف عامل ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ افعال ناقصہ میں سے حذف صرف کانا کا ہی ہو سکتا ہے، کسی اور فعل ناقص کا حذف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حذف کی بات آگے انہوں نے وضاحت بھی کی ہے۔ حذف پھر دو طرح سے ہے، ایک حذف جوازی ہے اور دوسرا حذف وجوبی ہے۔ آگے پہلے جوازی صورت کو ذکر کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد وجوبی صورت کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وقد یحذف عاملہ، اس کا عامل، کس کا عامل؟ ہو ضمیر کا مرجع، یعنی عامل خبری کانا، کانا کی خبر کا عامل، کانا کی خبر کا عامل۔ کانا کا لفظ مراد نہیں ہے بلکہ تمام افعال ناقصہ یہاں پر مراد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہو کانا، لیکن یہاں پر یہ کانا سے مراد مطلقاً نہیں مراد، بلکہ صرف کون مراد ہے؟ کانا مراد ہے یہاں پر، کہ صرف کانا کا جو ہے اس کو ہم حذف کر سکتے ہیں، کانا کی خبر سے کانا کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ لا خبر کانا و اخواتہا، یہاں پر کانا اور اخوات سارے کے سارے مراد نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لأنہ لا یحذف من هذه الافعال الا کانا، اس لیے کہ ان افعال میں سے حذف نہیں کیا جا سکتے مگر کس کو؟ صرف کانا کو۔ باقی کانا کا یہ معاملہ کیوں خاص ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جی یہ سب سے زیادہ مشہور ہے، معروف ہے، کثرت استعمال اس کا ہے، تو اس وجہ سے معروف اور مشہور اور کثیر الاستعمال کلمہ حذف بھی ہو جائے پھر بھی وہ ذہنوں میں باقی رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا اخْتُصَّتْ بِهَذَا الْحَذْفِ، یہ جو کانا ہے اسی کو خاص کیا گیا ہے اس حذف کے ساتھ، لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهَا، اس کے کثرت استعمال کی وجہ سے۔ کس طرح کی مثال میں؟ آگے ایک مثال دی ہے، فی الناس مجزیون باعمالہم ان خیرا فخیر وان شرا فشر۔ اس طرح کی مثال میں، کس طرح کی مثال میں یہ مثال دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ الناس مجزیون باعمالہم، لوگوں کو بدلہ دیا جاتا ہے ان کے اعمال کے بدلے میں، لوگوں کو جزا دی جاتی ہے ان کے اعمال کے بدلے میں۔ ان خیرن فخیرن، اگر ان کا عمل خیر ہے تو ان کے لیے جزا بھی کیا ہے؟ خیر ہے۔ وَإِن شَرًّا، اگر ان کا عمل شر ہو وہ تو ان کے لیے جزا بھی کیا ہے؟ شر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس جیسی مثال میں چار طرح سے وجوہ جائز ہیں، چار اعرابی وجوہ جائز ہے۔ اس مثال سے کیا مراد ہے؟ آگے شارح نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس مثال سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر ان ہو، پھر اس کے بعد ایک اسم آ جائے، پھر اس کے بعد فا آ جائے، پھر اس کے بعد ایک اور اسم آ جائے۔ ایک مثال ہے، ایک ترکیب ہو اور اس ترکیب میں یہ والی صورتحال ہو۔ کیسی ہو؟ پہلے ان ہو، پھر اس کے بعد ایک اسم آ جائے، پھر اس کے بعد فا ہو اور پھر اس کے بعد ایک اسم ہو۔ تو یہ چار باتیں، چار چیزیں جب ایک ساتھ جمع ہو جائے تو اس طرح کی مثال میں چار وجہ اعراب جائز ہیں۔ چار وجہ اعراب کیسے کیسے کیوں جائز ہیں؟ آگے شارح نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ تو فرماتے ہیں فی مثلی، یہ اس طرح کی مثال میں الناس مجزیون باعمالہم، لوگ بدلہ دیے جا رہے ہیں، جزا دیے جا رہے ہیں ان کے اعمال کے ساتھ۔ ان خیرا فخیر، اگر ان کا عمل خیر ہے، بھلا ہے تو ان کے لیے جزا بھی خیر ہے، اور اگر ان کا عمل شر ہے تو ان کی جزا بھی۔ وَيَجُوزُ فِي مِثْلِهَا، اور اس طرح کی مثل میں، کس طرح کی مثل میں؟ آگے وضاحت فرمائی ہے، اَيْ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ، یعنی اس صورت کی مثل میں۔ اور وہ صورت کیا ہے؟ آگے اس کو بھی واضح کیا، وَهِيَ أَنْ يَجِيءَ بَعْدَ إِنْ، اور وہ یہ ہے کہ ان کے بعد آ جائے اسم، ایک اسم، ثم فا، پھر فا آ جائے، بعدہا اسم، جس کے بعد کیا ہو؟ اسم ہو۔ اربعۃ وجوہ، اس میں چار وجہیں جائز ہیں۔ ان چار وجہوں کی کیا صورتحال ہے؟ تو فرماتے ہیں نصب الاول ورفع الثانی، ان خیرن فخیرن، خیرن فخیر، دو اسم ہے نا، تو دو اعراب بیان ہو رہے ہیں، نصب الاول ورفع الثانی، ان کے بعد جو پہلا اسم ہے اس پر نصب پڑھے، اور فا کے بعد جو اسم ہے اس پر کیا پڑھے؟ رفع پڑھے۔ تو یوں پڑھیں گے ان خیرن فخیرن وہی اقواہا، اور سب سے قوی صورت یہی ہے، اور سب سے قوی صورت، چار صورتیں بنیں گی نا، تو ان چار صورتوں میں جو سب سے قوی عبارت ہے وہ کون سی بنے گی؟ وہ یہ پہلی والی صورت بنے گی۔ اس کی اصل کیا ہوگی؟ اس کی اصل یوں ہو جائے گی، ان کان عملہ خیرا فجزاؤہ خیرن،
ان خیرن سے پہلے کیا نکالا؟ کانا فعل ناقص نکالا، اس کا اسم نکالا ہے، یہ خیرن اس کانا فعل ناقص کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے۔ اور آگے فخیرن سے پہلے خیرن سے پہلے فا کے بعد اس کے لیے مبتدا محذوف ہے، فجزاؤہ، جو خیرن جو اس مثال میں موجود ہے یہ اس مبتدا محذوف کے لیے خبر ہے، تو یہ اس کی ترکیب بھی ہو جائے گی، یوں اس کی عبارت ہو جائے گی ان کان عملہ خیرن فجزاؤہ خیرن۔ پہلی صورت کی سمجھ آ گئی کہ جی پہلا منصوب کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ کانا فعل ناقص کی خبر ہے۔ دوسرا مرفوع کیوں ہے؟ اس لیے کہ مبتدا محذوف کے لیے خبر۔ دوسری صورت یہ ہے وَنَصْبُهُمَا، دونوں کا اعراب کیا ہو؟ نصب ہو۔ اب اس کی اصل عبارت کیا ہو جائے گی؟ یوں کریں گے وَنَصْبُهُمَا ان خیرن فخیرن، ان خیرن فخیرن بنے گا اس معنی میں کہ یوں عبارت بن جائے گی ان کانا عملہ خیرن، پہلی ترکیب تو بالکل اسی طرح ہے، آگے ہے فکان جزاؤہ خیرن۔ اب یہاں پر دیکھیں کانا فعل ناقص بھی نکالا، اس کا اسم بھی نکالا، پہلے یہ خیر یہ مبتدا کے لیے خبر ہے اور اب یہ یہاں پر فعل ناقص کے لیے خبر بن گیا، تو یہ اس کا جو ہے وہ نکل آئے گی اس کی عبارت ان کان عملہ خیرن فکان جزاؤہ خیرن۔ دوسری صورت ہو گئی کہ ان کے بعد اور فا کے بعد دونوں اسموں پر کیا ہو؟ نصب ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ورفعہما، کیا ہے؟ رفعہما۔ اب دونوں کا رفع کیسے ہوگا؟ ان خیرن فخیرن کی اصل عبارت کیا ہوگی؟ تو یوں اس کی عبارت ہو جائے گی ان کان فی عملہ خیرن فجزاؤہ خیرن، ان کان فی عملہ خیرن، فی عملہ یہ خبر مقدم ہے کانا فعل ناقص کے لیے اور خیرن یہ اسم مؤخر ہو جائے گا، تو ان خیرن فخیرن میں کیا ترتیب ہو جائے گی کہ خیر یہ کانا فعل ناقص کا اسم ہے اور جزاؤہ خیر میں خیر جو ہے یہ مبتدا محذوف کے لیے خبر بنیں گے، یہ اس طرح دونوں مرفوع ہو جائیں گے، تین صورتیں ہو جائیں گی۔ وعکس الاول، چوتھی صورت یہ ہے کہ جو پہلے کا برعکس ہے، پہلا ہم نے کیا پڑھ لیا ہے؟ پہلا منصوب ہو دوسرا مرفوع ہو، تو یہ اس میں یوں ہو جائے گا کہ پہلا مرفوع بن جائے گا اور دوسرا یوں بن جائے گی عبارت ان خیرن فخیرن، ان خیرن۔ اب اس کی اصل عبارت کیا نکلے گی؟ ان کان فی عملہ خیرن فکان جزاؤہ خیرن۔ پہلا جو خیر مرفوع ہے وہ کانا کا اسم کی وجہ سے اور دوسرا خیر جو منصوب ہے وہ کانا کی خبر کی وجہ سے، وجوہ بالکل مختلف ہو گئی، تو یہ چار صورتیں جائز ہیں۔ آپ کو بتا دیا شروع میں کہ جی سب سے پہلی قوی صورت ہے، ہاں سب سے جو پہلی صورت ہے وہ سب سے قوی ہے، اور اس قوت کی وجہ کیا؟ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے معاملہ کہ جی جتنا حذف ہوگا اتنا ہی کلام میں نقص آتا ہے۔ حذف خلاف اصل ہے، حذف کیا ہے؟ اب چونکہ حذف کرنا یہاں لازمی ہے تو جہاں پر سب سے کم حذف ہوگا وہ سب سے قوی عبارت ہوگی، اور پہلی صورت کے اندر جو عبارت ہے وہ سب سے کم محذوف ہے، اس وجہ سے وہ سب سے زیادہ قوی ہے۔ پھر اس کے بعد جو جس میں جتنی زیادہ کم عبارت ہوگی ہاں حذف اتنا ہی وہ قوی ہے، جس میں زیادہ ہوتی جائے گی اس کا ضعف آتا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں وقوت هذه الوجوہ وضعفها، ان وجوہ کا قوی ہونا اور ضعیف ہونا بحسب قلت الحذف و کثرتہ، حذف القلت اور کثرت حذف کی وجہ سے، قلت حذف اور کثرت حذف کے اعتبار سے ہے۔ اگر حذف کم ہے تو قوت زیادہ ہے، اگر حذف کثیر ہے تو قوت کیا ہے؟ وہ کم ہے، اس کے اعتبار سے ہوگا۔ تو پہلی صورت آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ جی اگر کلام میں اس طرح کی ترکیب واقع ہو جائے، ان آ جائے، اس کے بعد ایک اسم ہو، اس کے بعد فا ہو، اس کے بعد ایک اور اسم ہو، تو اس طرح کی عبارت میں وہ افعال ناقصہ میں سے جو کانا ہے اس کا حذف کر لیا جاتا ہے، اس کی وضاحت آپ لوگوں نے پڑھ لی۔ وَيَجِبُ الْحَذْفُ فِي مِثْلِ أَمَّا أَنْتَ مُنْطَلِقًا انطلقت، یہ ایک اور مثال ہے۔ اس طرح کی مثال جب آئے گی تو اس طرح کی مثال میں کانا فعل ناقص کا حذف کرنا واجب ہو جائے گا، اور وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ جہاں پر کانا کو حذف کر کے اس کے عوض میں کوئی اور چیز لگائی جائے۔ کہاں پر ہوگا یہ حذف واجب؟ جہاں کانا کو حذف کر لیا، حذف کر کے اس کی جگہ، یہ وضاحت آپ پہلے بھی جو ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جی اگر کوئی چیز حذف ہو اور اس پر قرینہ ہو
اور چیز حذف ہو تو وہاں پر وہ جوازی درجہ ہوتا ہے، لیکن اگر حذف کر لینے کے بعد کوئی اور چیز اس کے قائم مقام آ جائے اس پر دلالت کرنے کے لیے تو پھر وہ حذف جواز کے درجے کا نہیں رہتا بلکہ وجوبی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسی صورتحال ہے کہ فعل ناقص کانا کو حذف کر لیا، کوئی اور چیز اس کے آ کر جو ہے اس کی جگہ پر اس کے عوض میں آ گئی تو بس وہ حذف کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اما انت منطلقا انطلق، تو یہ ایک مثال ہے، اس کو اما بھی پڑھ سکتے ہیں اور اما بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں وجوہ ہے، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کہ اما انت منطلقا انطلق، تو اس کی اصل عبارت کیا ہے؟ تو یہ جو اما انت ہے، اما انت کی اصل عبارت ہے لأن كنت منطلقا۔ اما انت کی اصل عبارت کیا ہے؟ لأن كنت۔ اما انت اصل میں کیا ہے؟ لأن كنت۔ لأن كنت سے اما انت کیسے بنا؟ تو اس کی اثر فرماتے ہیں کہ جی اما انت اصل میں لأن كنت تھا، یا پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہو کہ ان اور انا سے عام طور پر حروف جارہ کو حذف کر لیا جاتا ہے، پڑھی ہے نا یہ بات کئی مرتبہ کہ ان اور انا سے کیا کرتے ہیں؟ حروف جارہ کو حذف کر لیتے ہیں۔ تو اصل میں لأن كنت تھا، تو ان سے لام کو قیاساً حذف کر لیا، اب کیا رہ گیا؟ ان کنتا رہ گیا۔ اب کیا رہ گیا؟ ان کنتا۔ اب اختصار کی وجہ سے کانا فعل ناقص کو بھی حذف کر لیا، تو جب کنتا سے فعل ناقص کو حذف کر لیا تو اس میں ضمیر بھی ہے تائے مفتوحہ، اب تائے مفتوحہ کا تو الگ سے وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح کے معاملات میں پھر کیا کرتے ہیں؟ جو متصل ضمائر ہوتے ہیں ان کو منفصل میں مجبوری کی وجہ سے تبدیل کر لیتے ہیں، لہذا کانا کو حذف کر لیا اور اس کی جگہ پر کیا ہو جائے گا؟ انتا ہو جائے گا، تا کی جگہ پر کیا ہو جائے گا؟ انتا ہو جائے گا۔ اور یہ جو کانا ہے، کانا فعل ناقص کے عوض میں جو ہے وہ ما لگا دیتے ہیں۔ کیا لگا دیتے ہیں؟ ہاں جی، دوبارہ سنیں کہ اما انتا منطلقاً میں جو اما انتا ہے، اما انتا اصل میں لأن کنتا تھا، ان سے لام کا حذف کرنا قیاساً ہے، ایسے ہوتا رہتا ہے، لام کو حذف کر لیا، ان کنتا ہو گیا۔ پھر ایک اور مسئلہ ہو گیا کہ جی اختصار چاہیے، اختصار کی وجہ سے کیا کر لیا؟ کانا فعل ناقص کو حذف کر لیا، کانا فعل ناقص کو حذف کرنے کی وجہ سے جو متصل ضمیر تھی وہ منفصل میں تبدیل ہو گئی، اور اب یہ عبارت بن جائے گی لأن انتا۔ کیا عبارت بن جائے گی؟ ان انت، لام تو پہلے ہم نے گرا دیا نا، اب بن جائے گی عبارت ان انت۔ اب ایسے کیا کہ جی کانا کو گرا دیا، اس کی جگہ اس کی تو کوئی دلالت ہی باقی نہ رہی، لہٰذا ایسے کیا کہ اس کے عوض میں ما کو لے آئے۔ اب عبارت کیا ہو جائے گی؟ ان ما انت۔ عبارت کیا بن گئی؟ ان ما انت۔ ہاں، یہ نون اور میم کا آپس میں ادغام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اما ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اما انت منطلقا انطلقت، یوں عبارت بن جائے گی۔ یہ ہے کہ جب ہم اما بالفتح پڑھیں گے، اما بالفتح پڑھیں گے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ وہ اما کی ہے، اس کی وضاحت کیا ہے وہ بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے یہاں تک ترجمہ دیکھیں۔ وَيَجِبُ الْحَذْفُ، اور حذف کرنا، کس کا حذف کرنا؟ یعنی اس کے عامل، خبر کا جو عامل ہے اس کو حذف کرنا یہ واجب ہے۔ اور وہ عامل کون سا ہے؟ یہاں پر بھی صرف کانا ہی ہے، یعنی کانا۔ فی مثل اما انت منطلقا، اگر تم جو ہے وہ چلو گے تو میں بھی چلوں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ لأن کنت، اس کی اصل کیا تھی؟ لأن کنت منطلقا انطلقت، فاصل اما انت، تو اما انت کی جو اصل ہے وہ لأن کنت ہے۔ کیا ہے؟ حذفت اللام قیاساً، قیاساً سب سے پہلے کیا کر لیا؟ لام کو حذف کر لیا گیا۔ ثم حذفت کلمۃ کانا اختصاراً، پھر اختصار کے لیے کانا کا کلمہ کو حذف کر لیا گیا۔ فانقلب الضمیر المتصل منفصلا، تو ضمیر متصل تبدیل ہو گئی کس میں؟ منفصل میں۔ ایک تو یہ تبدیلی ہو گئی۔ وزیدت لفظۃ ما، اور ما کا کلمہ زیادہ کیا گیا ان کے بعد، فی موضع کانا، کانا کی جگہ پر، عوضا عنہا، اس سے بطور عوض کے، وادغمت النون فی المیم، اور نون کا میم میں ادغام کیا گیا، وابقی الخبر علی حالہ، اور خبر کو اپنی حالت پر برقرار رکھا گیا۔ تو یہ عبارت کیسی بن گئی؟ اما انت منطلقا انطلقت، یوں عبارت بن جائے گی علی تقدیر فتح الحمزتی،
حمزہ کے فتح کی تقدیر کے ساتھ، یعنی جب ہم کیا پڑھیں گے، اما پڑھیں گے تو پھر یوں تقدیری عبارت بن جائے گی، اور اگر اما کی جگہ پر کیا پڑھیں گے، اما پڑھیں گے تو پھر تقدیری عبارت لأن کنتا جو ہے وہ نہیں بنے گی بلکہ کچھ اور بنے گی، پھر یوں بنے گی ان کنتا، ہاں پھر لام نہیں ہوگا، پھر لام نہیں ہوگا، پھر یوں عبارت ہو جائے گی ان کنت منطلقا۔ یہاں پر بھی بالکل ویسے ہی ترکیب کریں گے کہ ان کنت منطلقا میں کانا کو حذف کر لیں گے، کانا کو حذف کر کے جو ضمیر متصل ہے وہ منفصل میں تبدیل ہو جائے گی، کانا کی جگہ پر ما آ جائے گا، ان ما انتا ہو جائے گا، ان میں نون اور ما میم کا آپس میں ادغام ہو جائے گا تو کیا بن جائے گا، اما ہو جائے گا، اما انت منطلقا، یوں عبارت بن جائے گی۔ واما علی تقدیر کسرہا، بہرحال اس کے کسرہ کی تقدیر کے ساتھ، فالتقدیر پھر جو ہے وہ تقدیری عبارت یوں بنے گی، ان کنت منطلقا انطلقت، فعمل به ما عمل بالاول، تو اس کے ساتھ وہی عمل کیا گیا جو عمل کیا گیا من غیر فرق، بغیر فرق کے، یعنی کانا فعل ناقص کو حذف کر لینا، اس میں جو ضمیر متصل ہے اس کو منفصل میں تبدیل کرنا، پھر کانا کے عوض میں ما کو لانا، یہ دونوں میں برابر ہو جائیں گے، الا حذف اللام، سوائے ایک فرق ہے اور وہ کیا ہے، صرف لام کا حذف کرنا، اذ لا لام فیہ، اس لیے کہ جو کسرے والی صورت ہے اس میں لام نہیں ہے اور فتح والی صورت میں لام ہے۔ باقی ماتن نے اس کو کیوں ذکر نہیں کیا، ماتن نے تو صرف اما کو ذکر کیا، فرماتے ہیں وَاقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْأَوَّلِ، مصنف نے اکتفا کیا صرف پہلی صورت پر، لِأَنَّهُ أَشْهَرُ، اس لیے کہ وہ کیا ہے، وہ زیادہ مشہور ہے۔ تو یہ کانا فعل ناقص کی خبر کی بحث جو ہے وہ مکمل ہوگی کہ اس کا حذف کرنا یہ کیا ہوتا ہے، کبھی جائز ہوتا ہے کبھی واجب ہوتا ہے، جہاں صرف قرینہ ہو وہاں جائز، اور جہاں کوئی چیز بدلے میں آ جائے تو وہ وہاں پر واجب ہو جاتا ہے، جیسے اس مثال میں ہے۔